خدا جزائے خیر دے آپ کو، اور آپ کہ ہر بیت پر آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام جزائے خیر عنایت فرمائیں۔ اس سے قبل کہ آپ کی خدمت میں اپنی معروضات کو پیش کروں، آپ حضرات سے التماس ہے سب سے پہلے تمام شہدائے اسلام، شہدائے آزاداری، بالخصوص اس سال ایبٹ آباد میں جو مومنین جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی روح کے ساتھ ساتھ جیکب آباد میں اور جیکب آباد میں اور دنیا کے دیگر نقاط میں جہاں مومنین مومنات عزا کے اہتمام میں شہید کر دیے گئے ان کے لیے، اور بانیان مسجد جناب عباس صاحب اور ان کے اہلیہ کے مرحومین، بالخصوص فاطمہ بنت مولدینہ، یوسف مومن ابن حسن علی اور نرجس بنت یوسف علی، داؤد ابن مولدینہ صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی اموات اور میری اموات کو، اور جناب محب صاحب کی جو بھی مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحۃ مع الصلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات عزیزان گرامی، ابھی ہم سب مدح مولا سماعت فرما رہے تھے، تمام مومنین محظوظ ہو رہے تھے۔ مولا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، عمر بابرکت عنایت فرمائے۔ آپ کا قلم ہمیشہ دین مبین اسلام اور ان کے رکھوالے، اس دین کے رکھوالے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حیات طیبہ کو بیان کرنے میں چلتا رہے، اور ان کے مقصد کی بیان میں مصروف کار رہے۔ قرآن مجید کا یہ مشہور و معروف سورہ، جس کو سورہ عصر کے نام سے جانا جاتا ہے، عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور زمانے سے مراد خداوند عالم جب قسم کھاتا ہے تو اس زمانے کی، اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو قابل قبول اور قابل اعتبار ہو۔ تو زمانے سے مراد زمانے نبی اور زمانے کا امام ہے، اور مفسرین نے اس زمانے کی قسم انسانی اعتبار سے اس طرح سے بیان کی ہے کہ وہ زمانہ جس میں انسان بکتا ہے، جب ہر انسان بکتا ہے، کوئی مقام کے بدلے بکتا ہے، کوئی مال کے بدلے بکتا ہے،
کوئی شہرت کے بدلے بکتا ہے، لیکن اس گھر کو سجا لینے والے اور دنیا کو سجانے والے بازار میں وہ کون ہے جو رب کے لیے بکتا ہے؟ اس زمانے کی قسم اللہ کھا رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انا تاکید کے لیے آیا ہے، اور اللہ کسی کام کے لیے تاکید کرے، ان الانسان لفی خسر، اور الانسان کے ذریعے نہیں بلکہ کل انسان کو اللہ نے خسران میں بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہوتا ہے خسران۔ نقصان ہمیشہ فائدے میں ہوتا ہے اور خسران اصل میں ہوتا ہے۔ کسی کو بزنس میں وہ فائدہ نہ ملے جو ملنا چاہیے، اس کو نقصان کہتے ہیں، اور خسران جیسے بزنس میں آگ لگ جائے، کچھ نہ بچے۔ تو خداوند عالم اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ جس وقت انسان کی بولی لگائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان کس چیز کے مقابلے میں بکتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اشعار کی یہ تمام کی تمام چیزیں جو اشعار کی شکل میں، جو مقالات کی شکل میں، نظم اور نثر کی شکل میں بیان ہوتی ہیں، حقیقت میں یہ علم تاریخ کا بیان ہے۔ علم کلام وغیرہ کی بھی اس میں وسعتیں ہیں، لیکن اکثر شعراء اس بات کو بہت زیادہ نہیں چھیڑتے ہیں، چونکہ یہ باب اہل بیت سے متعلق ہے۔ جو عقائد انہوں نے بیان کیے ہیں، ان عقائد کو بیان کرنا ہمارے قلم کی وسعت سے باہر ہے، عقیدے کا جو معیار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ، اور تاریخ قرآن مجید کا تیسرا میجر سبجیکٹ ہے، چونکہ قرآن 3 سبجیکٹ پہ نازل ہوا ہے: توحید، احکام اور تاریخ۔ قرآن مجید کے یہ 3 مین سبجیکٹ ہیں، اور تاریخ کو انسان پڑھتا رہے۔ تاریخ کی اپنی بڑی عظمت ہے، لیکن اس چیز کے لیے جو علم دین کے ساتھ تاریخ کو پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کو سمجھنا ہو، چاہے وہ تاریخ کو سمجھنا ہو، چاہے وہ حدیث کو سمجھنا ہو، اس کے لیے 9 قسم کے علم درکار ہیں کہ جب تک انسان ان علوم سے واقفیت نہیں رکھتا تو یہ چیزیں اس کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اگر قرآن بغیر علوم آل محمد کے پڑھا جائے تو اسی قرآن کی آیت سے انسان اللہ کو مجسم بھی کر دے، جاء ربک فالملک صفا صفا، جب اللہ آئے گا تو ملائک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اگر انسان علوم آل محمد کے بغیر پڑھے تو کہے گا کہ اللہ، اس کا مطلب کہیں اللہ گیا ہے تو آئے گا۔ لیکن جب آل محمد سے اس کی تفصیل پوچھی تو کہا نہیں، جب حکم خدا آئے گا، خدا کے وجود کو آپ کسی حال میں انکار نہیں کر سکتے۔ جب حکم خدا آئے گا تو ملائک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ تفصیل کہاں اور وہ تفسیر کہاں کہ جب خداوند عالم آئے گا اور بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے گا اور یہ تمام چیزیں، چونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے اعتبار سے اس کی تفصیل کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل ہے جس کو آپ نے رسالت مواب اور اللہ کے سلسلے میں کہی ہے، عرفانی غزل ہے: من بخول لبت یور گرفتار شدم، چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم۔ رسول اللہ کے لب مبارک پر ایک تل تھا، اس کے سلسلے میں امام خمینی اپنی اس غزل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس لب مبارک پہ جو تل ہے اس کا میں بیمار ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں اس خوبصورتی کو دیکھنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ ہلتا ہے، جب یہ ہلتا ہے تو میں اس کو اور دقیق نظروں سے دیکھتا ہوں تاکہ میں جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو جنبش کے درمیان دیکھتا ہوں، تو اس کے بدلے میں میرے کانوں میں قرآن کی آیتیں سنائی دیتی ہیں۔ جب لب ہلتے ہیں، جنبش پیغمبر اسلام جنبش کرتے ہیں، تو اس وقت دیکھتا تو میں اس کو ہوں، لیکن آیتیں سنائی دیتی ہیں جو میری دنیا کو بدل دیتی ہیں۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ شخص کہتے ہیں کہ چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. یا رسول اللہ، اللہ کی محبت میں نے آپ کی جو نظروں کا انداز دیکھا، میں اس نگاہ کرم کا، نگاہ شرف کا، نگاہ کرامت کا بیمار ہو گیا. پھر امام خمینی کہتے ہیں کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدم، میں مسجد اور مدرسے سے بیزار ہو گیا. اب وہی بات کہ جب انسان اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے، اپنے حساب سے کسی چیز کو کرتا ہے، تو ہم سوچتے تھے کہ مسجد میں مومنین مسئلے پوچھ پوچھ کے تنگ کرتے تھے اور مدرسے میں بچے تنگ کرتے تھے. اس لیے امام خمینی نے اپنی پریشانی کو اپنی غزل میں بیان کر دیا، من از مسجد و مدرسے بیزار شدم. تو جب ہم نے اپنے استاد کو اس کو بتایا تو بڑے ہنسے، کہنے لگے نہیں یہ عرفانی غزل ہے. اس میں کہتے ہیں کہ امام خمینی کہنا چاہتے ہیں کہ خدایا نہ تو یہ مسجد اور نہ یہ مدرسہ میرا گول نہیں ہے، میرا ہدف نہیں ہے، یہ میرا ہدف نہیں ہے، میرا ہدف تو ہے. اور اس ہدف میں کب تک رہوں، میں اس وسیلے میں کب تک رہوں، مجھے ہدف چاہیے، مجھے ہدف چاہیے. تو عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ انسان کہ جب اس کی بولی لگائے، ہر انسان کی بولی لگائی جاتی ہے اس زمانے میں، ہر انسان کی، ہر شخص کی بولی لگائی جاتی ہے. اب وزن دیکھنا ہے کہ وہ کس کے مقابلے میں بک رہا ہے، وہ کس کے مقابلے میں بک رہا ہے. دولت کے مقابلے میں، شہرت کے مقابلے میں، مقام کے مقابلے میں. مولا کائنات تو اس دنیا کی حقیقت کو پہلے ہی واضح کر گئے. مال کے لیے تو کہتے ہیں انسان عجیب و غریب ہے، پہلے مال کے لیے صحت خراب کر لیتا ہے، پھر صحت کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے. نہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد. پہلے تو مال کے لیے، میں اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک سادھو مہاراج درخت کے نیچے سو رہے تھے ٹھنڈی ہوا میں. تو ایک آدمی تھکا ہوا آیا، وہ وہاں بیٹھا، اس نے کہا جیسے یہ لیٹے میں بھی لیٹ جاتا ہوں. وہ بھی لیٹ گئے. ان کو نیند آئی، بڑی درخت کی ہوائیں. جب بہت وقت گزر گیا تو مہاراج تو اپنے ٹائم پہ اٹھ گئے، لیکن وہ دوپہر میں شام ہو گئی سوتا رہا. مہاراج نے کہا بچہ اٹھو، سانجھ ہو گئی، شام ہو گئی، اٹھو یہ پھل کھاؤ. کہنے ارے مہاراج پھل ول مت دو، مجھے دعا دو. انہوں نے کہا بھائی کیا دعا دو؟ کہا مہاراج مجھے دعا دو کہ میرا روزگار لگ جائے. کہنے کہا اچھا بھیا روزگار لگ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ پھر میں خوب کماؤں. کہا اچھا خوب کما کے کیا کرو گے؟ کہا پھر شادی کروں. بیچارہ اس کو نہیں معلوم کیا ہونے والا. اللہ شادی کروں. کہا اچھا بچہ شادی کر کے کیا کرو گے؟ کہا بابا پھر بچے ہوں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ان کی پرورش کروں گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا بہترین مکان بناؤں گا، سب کچھ بناؤں گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آرام سے سو جاؤں گا. انہوں نے کہا بیٹا سونے کے لیے اتنے جتن نہ کر، یہیں سو جا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد والے. یعنی اگر سونے کے لیے تو اتنے جتن کر رہا ہے تو یہیں سو جائے. ایسی نیند پھر کبھی نہیں آئے گی، ایسی نیند پھر کبھی نہیں آئے گی. کہتے ہیں کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. تو بہرحال شاعر جو ہے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ بات کہہ جاتا ہے. اس کی مجبوری کو پتہ، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اور یہ مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں. تو عزیزان گرامی، ہر انسان کا ایک وقت آتا ہے جس پر وہ بکتا ہے. بس اس کی عظمت، اس کی کرامت، اس کی شرافت، تاریخ کی نظر اس وقت ہو جاتی ہے کہ وہ کس کے مقابلے میں بک رہا ہے. اگر بکنے والا احساس، چونکہ یہ دنیا جو ہے، اس کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور خوشبو میں. 4 چیزوں میں تقسیم کیا اس دنیا کو. کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کی بہترین غذا کھانا چاہے، خالص ترین غذا کھانا چاہے،
تو دنیا کی خالص ترین غذا ہے شہد. مولا فرماتے ہیں ایک مکھی کا تھوک کھا کے خوش ہوتا ہے. اسپیڈ کہتا ہے اس کو کھا کے خوش ہوتا ہے, اس کو کھا کے غرور کرتا ہے. کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین پینے کی شے جو ہے پانی ہے. پانی آپ تمام چیزیں پی لیں, دنیا بھر کے مشروبات پی لیں, لیکن پانی میں جو تسکین ہے وہ کسی میں نہیں, چونکہ خود اس کی اصل پانی ہے, انکار نہیں کرتا. تو مولا فرماتے ہیں اس کو پی کے غرور کرتا ہے جو ہمیشہ نشیب تلاش کرتا ہے, بلندی نہیں. وہ پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر نہیں جاتا. کہا اس پستی پذیر شے کے لیے تو اتنی باتیں کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں تیسری چیز ہے لباس. فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عالی ترین لباس ریشم کا. کہتے ہیں اس کی حقیقت جانیے کبھی کہ کیڑے کا فضلہ ہے, اس کی حقیقت جانیے کبھی اس کی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز ہے خوشبو میں کستوری. کہتے ہیں اس حیوان کا جمع ہوا خون جس کی وجہ سے وہ خود پریشان رہتا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تو اپنے سر کو عزت و شرف اور افتخار سے بلند کرنا چاہتا ہے تو یہ کہہ کہ خدایا میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر زندگی کو معنی ملے ہیں, جس جگہ پر شجاعت, کرامت, شرافت, عزت, ایمان, بلندی, تمام کی تمام چیزیں ہمیں ملی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, اللہ کے ذریعے استثناء کیا, جدا کیا کہ تمام لوگ خسران میں نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اعمال صالح انجام دے, ایمان لاتے ہیں, نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اعمال صالح انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق, اور وصیت کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی. تو ان چار چیزوں کے لیے قرآن مجید کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہماری فزیکل جو باڈی ہے, ہمارا جسم جو ہے, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علم کی دو قسمیں بیان فرمائی. ویسے تو علم کی جدا گانا اگر کی جائے تو علم نظری, علم تکوینی, علم طبیعی اور علم, یہ تو دو ہیں کہ ایک علم تکوینی ہوتا ہے اور ایک علم حضوری ہوتا ہے, حصولی ہوتا ہے, ایک حضوری ہوتا ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے. بچے کو کسی نے نہیں سکھایا کہ بھوک لگے تو رو, ماں دودھ پلا دے گی, کسی نے نہیں سکھایا. یہ اس کا علم ہے. جب اس کو کوئی پن چبایا جائے تو اس کی باڈی, اس کا نروس سسٹم اس کو یہ کہے کہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے, یہاں سے ہٹا لو. تو یہ تمام یہ علم حضوری کہلاتا ہے. اور وہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے اس کو علم حصولی کہتے ہیں. اس کی مختلف قسمیں. لیکن علم حصولی اور حضوری کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دو حصوں میں تقسیم کیا. امام فرماتے ہیں العلم علمان, العلم الابدان و علم الادیان. علم کے دو حصے ہیں, وہی دو علم مفید ہیں. ایک علم ابدان بدن کا علم ہے, اور ایک ادیان دین کا علم ہے. ایک بدن کا علم ہے, ایک دین کا علم ہے. بدن کا علم فزیکل فٹنس یا انسانی اس کے لیے, اور علم ادیان جو ہے وہ روح کا علم ہے. وہ انسان کی روح کے وائرس کو دور کرتا ہے, وہ انسان کی روحانی چیزوں کو صحیح کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب کبھی ہمارے یہاں پہ ٹی وی ٹھیک کرنے والے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنا پورا کٹ بیگ لاتے تھے. اس میں جو ہے اسکرو ڈرائیور بھی ہوتا تھا, اس میں ٹیسٹر بھی ہوتا تھا, اس میں الائنر بھی ہوتا تھا, اس میں میٹر بھی ہوتا تھا. لیکن اب جب کبھی ہمارا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پیچکس, ہتھوڑی, یہ سب کوئی لے کے آتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب وائرس آتا ہے تو سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے صحیح کیا جاتا ہے, ہارڈ ویئر کو ہارڈ ویئر سے ٹھیک کیا جاتا ہے,
اور سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی باڈی کی 6 حالتیں ہیں جس کو امام بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جسم کی 6 حالتیں ہیں فزیکل، تو فرماتے ہیں کہ پہلی حالت ہے بیداری، جاگنا، یا تو انسان جاگتا ہے، اور دوسری حالت ہے خواب، سونا۔ بیداری اور خواب، ایک جاگنا اور ایک سونا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ علم کی دوسری جو حالت ہے وہ ہے سلامتی اور بیماری، یا جسم سالم ہے یا بیمار ہے۔ تیسری فرماتے ہیں کہ جسم کی تیسری حالت یہ ہے کہ یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے، یا زندگی کرتا ہے یا مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 6 حالت جس طرح سے جسم کی ہیں، اللہ نے یہ 6 حالت روح کی بھی رکھی۔ روح جو ہے کبھی بیدار ہے، سوئی ہوئی نہیں ہے۔ اس روح کی بیداری کو کہتے ہیں ضمیر کی بیداری۔ اگر انسان صاحب ضمیر ہے تو وہ بیدار ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر انسان کی روح سوئی ہوئی ہے تو وہ بے ضمیر ہے، خواب غفلت ہے، اس کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آگاہی کا نام بیداری ہے۔ روح کی بیداری انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آگاہ رہے اپنے حالات سے، آنے والے حالات کے بارے میں وہ سوچے۔ اب ہم جس چیز کے لیے سوچتے ہیں اس کام کو کر بیٹھتے ہیں، سمجھ نا۔ ہمارے شمسی صاحب بہت دور رہتے ہیں، ہم سال میں ایک بار جاتے ہیں تو ہمیں GPS لگانا پڑتا ہے، ڈھونڈتے، لیکن شمسی صاحب نے طے کر لیا ہے کہ اتنا تو ہونا ہے، اتنی دیر تو، اور جانا ہے۔ اب چاہے جتنا آرگیومنٹ کر لے کوئی کہ اتنی دور تو نہیں، سوچتے ہیں جانا ہے تو جانا ہے، اللہ سلامت رکھے ان کو، لیکن طے کر لیا تو آ گیا۔ اور جس نے طے نہ کیا وہ اپنے بستر سے بھی نہ اٹھا، سمجھ رہے نا، وہ اپنے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں کہ ضمیر کی بیداری آگاہی کا نام ہے۔ شریعت ہمیں آگاہ رہنے کے لیے کہتی ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں تدبر کرتے رہو، تفکر کرتے رہو، اور اپنی اس روح کو بیدار رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہارے ساتھ کھیل جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ دیکھو کہ تمہارا نفس کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تمہارا نفس کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ جب ہم شوگر کی رپورٹ سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ کبھی کھانے سے پہلے چیک کرو، کبھی کھانے کے 2 گھنٹے بعد، کبھی صبح کرو، کبھی رات کو کرو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ کے ذہن کی شوگر ہے یا واقعاً یہ کنڈیشن کی شوگر ہے، سمجھ نا۔ الگ الگ ٹائم دیتا ہے۔ تو انسان کو اپنے روح کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیا میں بیدار ہوں یا نہیں۔ اگر میں بیدار ہوں تو اس بیداری کو کون مجھے دے گا۔ بیداری کے معنی ہے، روح کی بیداری یعنی آگاہی۔ آگاہی کون دے گا؟ جب اللہ نے طے کر دیا کہ روح کے لیے علم ادیان ہے، العلم و علمان، العلم و ابدان یعنی بدن کا علم، و علم الادیان اور دین کا علم۔ تو جب کوئی فزیکل پرابلم آئے تو انسان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی بہت آتے ہیں، مولانا دعا پڑھ دو، ٹھیک ہے دعا سے، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر کو۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یمن رسول اللہ دعا فرمائیے، میں بیمار ہوں۔ امام نے فرمایا دوا لی تم نے؟ کہا کہ جب دعا ہے تو پھر دوا کیا؟ آپ نے فرمایا دوا کا انکار اللہ کی حکمت کا انکار ہے، چونکہ جو دوا بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے۔ یہ سارے جو چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، اور ایک سورہ بھی آیا ہے سورہ لقمان، اسی بات سے کہ اگر کوئی انسان اس چیز کا استعمال کرے تو سورہ لقمان یعنی دوائیں، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ تو اگر روحانی جسمانی پرابلم ہے، پریشانی ہے، نیند نہیں آتی ہے تو ڈاکٹر سے نسخہ لے، اور اگر روح یعنی انسان عجیب ہے، مثلا سونے کے لیے دوا لیتا ہے، اللہ کہہ رہا بیدار رہو اور وہ کہہ رہا ہے سونے کی دوا دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، روحانی بیماری اور روحانی بیداری کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دین سے رجوع کرے۔ دین نے اگر اس کے لیے نسخہ لکھ دیا بیداری کا، ضمیر کی بیداری کا، تو اس نسخے کو اس نے عمل کرنا۔ اگر اس نسخے پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ڈاکٹر کہیں گے صاحب دوا آپ تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں گے تو ٹھیک تھوڑی نہ ہوں گے،
جب تک دوا کھائیں گے نہیں اس وقت تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک آپ دین پر عمل نہیں کریں گے، جب تک دین کی باتوں کو نہیں مانیں گے، جب تک دین کی عظمتوں کو نہیں جانیں گے، تو پھر یہ تو انسان کی جو ہے آگاہی کہاں سے ہے؟ تو دین اس کو آگاہ کرتا ہے۔ اس زمانے کا فرعون وہ کیا کرتا تھا وہ بھی قرآن بتاتا ہے، دین بتاتا ہے، اور آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی دین بتاتا ہے، اور اس حال میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی دین بتا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دینداری یعنی بیداری، دینداری یعنی روح کی بیداری، اور اگر دینداری سے دور ہیں تو روح کی خواب روح ہے، یعنی سویا ہوا ہے۔ اگر ہمارا ضمیر سو جائے عزیزان گرامی، اور یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ ان بچوں کو اخلاق کے نام پر بد اخلاق بنایا جا رہا ہے، یہاں پر اپنی ٹیک کیئر کے نام پہ بے رحم بنایا جا رہا ہے۔ یعنی میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہ پہلے اپنا دیکھتا ہے، جیسے جہاز میں ہوتا ہے نا کہ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو پہلے اپنا ماسک لگاؤ، پھر دوسرے کا ماسک لگاؤ، سمجھ رہے نا؟ یہاں آتے ہی شروع ہو جاتا ہے کام کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، تو کہتے نہیں، پہلے اپنا دو، سب کچھ اپنا دو، اپنے لیے کرو، اس کے بعد ٹائم ملے تو دیکھنا۔ ایک صاحب کو انگور بڑے پسند تھے، تو وہ جا رہے تھے، دیکھا بڑے تازے تازے انگور بک رہے ہیں، انہوں نے گاڑی رکوائی اپنے ڈرائیور سے اور وہاں پہ 2 کلو انگور خریدے، اور کہا کہ دیکھو ابھی تو آفس میں لیٹ ہو رہا ہوں، میری میٹنگ ہے، تم ہماری بیگم کو دے دینا، شام کو کھاؤں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے گھر بھیج دیے، وہ بیچارے آئے، جب واپس آئے تو کھانا وانا کھا کے کہنے لگے وہ ہم نے جو انگور بھجوائے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو ہم نے کھا لیے۔ تو کہا کہ کھا لیے؟ بولا ہاں 2 کلو انگور کھا لیے آپ نے؟ کہا بھائی بڑھیا تھے، کھا لیے۔ کہا آپ کے لیے؟ کہا اور خرید لیجئے گا۔ تو وہ سرکار گئے اور اپنی تجوری کھولی اور سارا پیسہ ایک بیگ میں بھرا اور چلے گئے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ بس غصے ہو گئے کہ انگور خریدنے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہنچے، جانے کے بعد انہوں نے زمین خریدی، مسجد تعمیر اس کا کام شروع کروایا، مسجد کا کام شروع کروایا اور واپس آئے لیٹ نائٹ۔ بیوی نے کہا بھائی کہاں گئے تھے، آخر کیا بات ہے؟ بولا اپنے لیے انگور خریدنے گیا تھا۔ کہا لائے تو نہیں؟ کہا نہیں، دنیاوی انگور نہیں، مجھے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی مال سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جب میرے بیوی بچے میرے لیے اس انگوروں میں سے کچھ بچا کے نہیں رکھ سکتے تو بعد میں میرے لیے کیا بچائیں گے اس آخرت کے لیے؟ لہٰذا میں اپنے آخرت کے کھانے کا انتظام کرنے گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی، بس بیداری اسی کا نام ہے۔ وہ بیچارہ خواب میں تھا تو وہ سوچ رہا تھا بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ میرے موضوع میں بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو پہلی ہے بیداری اور دوسرا ہے خواب۔ تو ہم اپنی خواب غفلت سے اپنی قوم کو باہر لائیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اس کے لیے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے تفکر اور تدبر، تھنکنگ اینڈ تھاٹس کا درجہ عبادت سے زیادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی اپنی قوم کی ترقی کے لیے 1 گھنٹہ تھنکنگ اینڈ تھاٹس کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور دین اس طرح سے بھی کہتا ہے کہ تمام چیزیں عظمت شہید پر ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی ہر عظمت شہید کی عظمت پہ ختم ہو جاتی ہے، اور دین کا ایک حصہ اس کے نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو بچانے میں تمہارا حصہ ہے۔ ہر شہید نہیں، جو شہید راہ خدا ہے، ورنہ ہم تو آج کل کسی کا بھی نام شہید رکھ دیتے نہیں، جو شہید راہ خدا ہے۔ لیکن پیغمبر ختم مرتبت فرماتے ہیں میداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ کہتے کہ شہید اپنا خون دے کے مطمئن ہو جاتا کہ خدایا جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا، میری جان گئی لیکن میں دین کو بچا گیا۔ لیکن عالم کی قلم جو ہے وہ مسلسل دین کو بچاتی رہتی ہے، انسانیت کو بچاتی رہتی ہے، انسانیت کو بچاتی رہتی ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے دوسری ہمارے پاس جو ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں کہ دوسری جو حیثیت ہے وہ ہے سلامتی، سالم جسم اور بیماری، اس کے مقابلے میں بیماری۔
جسم کی بیماری کا آپ حال سن چکے ہیں ماشاءاللہ، اطباء بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. اور کہتے ہیں کہ روح کی سلامتی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ روح کی سلامتی اللہ نے عمل صالح میں رکھی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بیداری ایمان میں رکھی ہے، سلامتی عمل صالح میں رکھی. عمل صالح یعنی نیک عمل، نیک اعمال کرنا. ایک جگہ اتفاق ہوا تبلیغ کا، ہم نے کہا بھائی صبح عاشورہ کے اعمال ہوں گے، تو کہنے لگے جس کے خراب ہو وہی اعمال کرے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کا نام، سمجھ رہے نا، بہت سی چیزوں میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں. نشانیاں بہت اچھی چیزیں میں مانتا ہوں، سمجھ رہے نا. دیکھا ہوگا کہ منظر لگائے جاتے ہیں خیموں میں، آگ جلنے کا منظر بھی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں، لیکن یہ وہ منظروں کی نشانی جو دشمن نے دی ہیں. جو امام حسین نے ہمیں دی ہے وہ علی اصغر کو لے کے آگے بڑھے، پیچھے ہوئے، اعمال عاشورہ ہے. تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے عمل کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کے ذریعے جو ہے مظلومیت کو بھی زندہ رکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے. تو اعمال عاشورہ کو ایسا نہیں ہے کہ کسی مولوی کی ایجاد ہے، بلکہ یہ سید سجاد نے بتایا کہ یہ میرے بابا نے جو عمل کر کے بتایا، یہ جو چیز رہی ہے ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں، اور خداوند عالم اس کو ایک عظمت دیتا ہے. ہم جو پڑھا کرتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ ہمارے بہت سے علماء کو زندگی بھر زندان میں رکھا گیا اس زمانے میں، ظلمت کے ظالموں کے دور میں. تو ان کا عمل یہ تھا کہ صبح اعمال عاشورہ کرتے تھے ہر روز، اور رات کو اعمال شب قدر کرتے تھے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا یہ کون سا مہینہ ہے. صرف اس واسطے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صبح ایسی ہو جائے کہ عاشور ہو اور ہم اعمال عاشورہ نہ کریں جو امام حسین نے کیا، اور کوئی رات ایسی نہ ہو کہ وہ شب قدر ہو اور ہمارے اعمال، کیونکہ خداوند عالم نے اس صبح میں اور اس رات میں جو اثر رکھا ہے، جو بات رکھی ہے، اپنے سے سب سے زیادہ قریب بیان فرمائے. تو کہتے ہیں کہ سالم روح کی سلامتی یعنی اعمال. کہتے ہیں کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی حدیث گرامی ہے کہ انسان کا جب وقت نزا آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو 3 چیزوں کو اس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. ایک اس کا مال ہوتا ہے، مال سے وہ باتیں کرتا ہے، میں نے تجھے حاصل کرنے کے لیے بڑے لوگوں سے برائیاں لی، بڑے لوگوں کی نظروں میں برا بناؤں، میں نے بڑے لوگوں کے حقوق مارے، بڑے لوگوں کو میں حریص کہلایا، لوگوں نے مجھے لالچی کہا، صرف تیری خاطر تو میرا اس وقت میں ساتھ نہیں دے گا. تو مال کہے گا میں تیرے لیے بس کفن تک ہوں، اس وقت میں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ میں کفن خرید کے دے دوں گا. مال یہ کہتے ہیں جب اولاد سے وہ کہے گا کہ میں نے تیرے محبت میں کیا کچھ نہیں کیا، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، ماں باپ کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تم کیا کرو گے میرے لیے، میں اس حالت میں ہوں. تو کہے گا بابا ہم آپ کو قبر تک پہنچا دیں گے. مٹھیوں میں خاک لے کر لوگ آئے وقت دفن، مٹھیوں میں خاک لے کر لوگ آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. یعنی عزیز جو دشمن نہیں کرے گا، یہ تو وہ دوست کریں گے کہ انسان کو منو مٹی کے نیچے دبا کے چلے. تیسرا کہتے ہیں کہ پھر جب وہ مایوس ہو جائے گا کہ اس مال جس کے لیے میں نے بڑے برائیاں لی، یہ مجھ سے کہتا صرف کفن تک کا ساتھی ہوں، کفن خرید دوں گا. اولاد جس کے لیے سب کچھ برائیاں لی، وہ کہتی ہے کہ بابا آخری منزل تک پہنچا دیں گے. تیسرا اس کے سامنے سر جھکائے عمل کھڑا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میں نے تیرے لیے بڑا میں نے آگے پیچھے ہوا کہ کروں یا نہ کروں، بڑی سستی بھی کی، ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، میں نے ان لوگوں کو بہت ٹائم دیا، تجھے اتنا ٹائم نہیں دیا. ٹھیک ہے جیسا بھی تھا میں نے کیا، تو میرا کیا کرے گا؟ کہا میں تیرے ساتھ قبر میں چلوں گا، میں تیرے ساتھ روز قیامت تک رہوں گا، میں تیرے ساتھ روز قیامت تک رہوں گا. تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ ایسی چیز ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ قبر میں بھی دفن ہو جائے گی، روز محشر جب کھڑا ہوگا تو بھی کھڑی ہو جائے گی، ذرہ برابر ہوگی لیکن
شیطان کے لشکر سے ڈرنے نہیں دے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس کو اپنی قلت پہ بھی اس بات کا ناز ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی جزا دوں گا. تو کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ تیرا عمل ہوگا، وہ تیرا عمل ہوگا جو قبر میں تیرے ساتھ دفن ہو جائے گا. یہ دنیا والے دفن نہیں ہوں گے، یہ عمل تیرے ساتھ دفن ہوگا. اور اگر کچھ عمل ایسے ہوں گے کہ جس کو تو زندگی بسر کرنے کے لیے چھوڑ جائے گا، اگر اولاد کو نیکی کا ہنر سکھا گیا تو وہ تیرا عمل جو نیک کام میں ہے، جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اس کا عمل اور جزا تجھے ملتی رہے گی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو جو اللہ نے تیرے ساتھ پیدا کی ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اس کو ایسا خوبصورت بنا لے، اس کو ایسا حسین بنا لے، کیونکہ یہی تیرے کام آئے گا. تو عزیزان گرامی، ہم عمل الصالحات، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو عمل صالح کو اللہ نے ایک کیٹیگری دی ہے کہ وہ خسارے اور خسران میں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں سمجھتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے تو شاید دو چار کچھ باتیں چند آپ کی خدمت میں اور کرنا. کہتے ہیں کہ تیسرا یعنی چھٹا مرحلہ جو تیسرا پیر اور پانچواں اور چھٹا جو مرحلہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں چوتھی جو چیز ہے جو سلامتی کے مقابلے میں وہ ہے مرض، مریضی. کہتے ہیں گناہ کا نام مریضی ہے. اس دنیا میں گناہ کا نام مریضی ہے. اگر روح کی بیماری یعنی گناہ، انسان اس سے چھٹکارا پائے توبہ کی دوا کے ذریعے، استغفار کی دوا کے ذریعے تقویت کرے اپنے آپ کو، تو گناہ کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ روح کی بیماری ہے. جس طرح جسم کو بیماری ہوتی ہے اس طرح یہ روح کی بیماری ہے، یعنی مرض. اور مرض کس شکل میں؟ جس چیز کو خداوند عالم نے برا بتایا ہے اس چیز کو. لقمان حکیم سے پوچھا کہ تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا بے ادبوں سے. کہا بے ادبوں سے ادب سیکھا. بھائی ان سے کہاں سے بے ادب ہو کے ان کی کہاں کلاس ہوتی ہے؟ کہا کہ بس جو وہ کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا، جو وہ کرتے تھے. تو ہر انسان کو خداوند عالم نے جو ہے اس بات کی تلقین کر دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا علم دے دیا. فَأَلْهَمَا الہام کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فسق اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، اور فجور اسے کہتے ہیں جو کھلے میں کیا جائے. سمجھ رہے نا؟ اور تقوی جو سامنے کیا جائے اس کو نہیں کہتے ہیں، جو چھپ کے کیا جائے اس کو تقوی کہتے ہیں. تو اللہ نے نیکی کو اپنے چھپنے میں بیان کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تقوی جو ہے وہ ایک جیل کا نام ہے. جیل نہیں ہے. تالے دو طرح سے لگتے ہیں، ایک اندر سے لگتا ہے، ایک باہر سے لگتا ہے. جو باہر سے لگتا ہے اس کو جیل کہتے ہیں، جو اندر سے لگاتے ہیں وہ گھر کہتے ہیں. تو جو پابندیاں دوسرا لگائے اس کو جیل کہتے ہیں، خود لگائے اس کو جیل نہیں کہتے. تو کہتے ہیں تقوی ہے یہ جس کی چابی آپ کے ہاتھ میں. تقوی جس کی چابی آپ کے ہاتھ میں، یہ وہ ہے. لہٰذا امام ہمارے لیے کہ متقین کی ہدایت ہوگی. یہ تمام کی تمام چیزیں مولائے متقیان کہتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے طے ہو گیا کہ اگر وہ مولائے متقیان ہیں تو پھر ہم متقی نہیں بنیں گے تو کون ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. مولا کا ذکر آ گیا ہے تو میں بھی کچھ آپ کو شعر سنا دوں. آپ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ ہلا، ایک ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا. یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ. ایک ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا، یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ. اور انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی کھنچاتی در خیبر کے ساتھ، ورنہ دیواریں بھی کھنچاتی در خیبر کے ساتھ. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم. فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم،
دوستوں لشکر اسلام کا جانی ہے علم، دست غدار پہ کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، اس لیے دست وفادار کو ملتا ہے علم، اس لیے دست وفادار کو ملتا ہے علم۔ اور جب بھی قلم اٹھائے گی دنیا فرات پر، لکھنا پڑے گا کون تھا پیاسا فرات پر، پہرا جو کل بٹھائے تھے آج آ کے دیکھ لیں، لہرا رہا ہے کس کا پھریرا فرات پر، لہرا رہا ہے کس کا پھریرا فرات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہمارے مومنین تو سنتے رہتے ہیں آج کہ وہ مارے کا تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، وہ مارے کا تا حشر نہ بھولے گا زمانہ، خیبر پہ اکیلا اسد اللہ کا جانا اور مشق لیے نہر پہ عباس کا آنا، خیبر پہ اکیلا اسد اللہ کا جانا اور مشق لیے نہر پہ عباس کا آنا۔ وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ، وہ باپ کا قصہ تھا یہ بیٹے کا فسانہ، در قلعے کا اگر حیدر کرار نے توڑا، دیواروں کو لوہے کی علمدار نے توڑا، ایسا تو زبردست کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور پانچویں اور چھٹی حالت جو امام نے بیان فرمائی ہے روح کی اور جسم کی، جسم کی بیان فرماتے ہیں کہ موت، حیات اور موت، زندگی اور مر جانا۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جسم رابطہ یہ سمجھ لیجئے کہ سلسلہ رزق جس کا اٹھ جائے اس کو موت کہتے ہیں، اسی وجہ سے شہداء کے رزق کی ضمانت اللہ نے لی کہ ان کی زندگی ابھی منقطع نہیں۔ عام انسان کے لیے رزق کا منقطع ہو جانا موت ہے، سمجھنا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ موت اور زندگی اور موت یہ انسان کی جسم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے روح کی حیات اور روح کی موت کی سلسلہ آل محمد بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح کی زندگی جو ہے وہ ہے علم، علم و آگاہی زندگی کا نام ہے۔ علم انسان کو علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو حیات علم کو بتایا ہے اور موت روح کی جہل کو بتایا ہے۔ اگر کوئی انسان جاہل ہے تو اس کی روح کی موت ہے۔ کہتے ہیں کہ روح کی حیات کے سلسلے میں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہتے ہیں کہ علم جو ہے انسان کا اگر عقل کے پیرو ہو، علم اگر انسان کا عقل کے پیرو ہو تو یہ علم اس وقت علم کہلاتا ہے۔ اگر یہ علم عقل کے آگے آگے چلے تو پھر یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر معلومات کا نام علم نہیں ہے، ہر معلومات کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم ہر اس مفید معلومات کو کہتے ہیں کہ جو زمانے کو زندہ کر دے، تبھی اس علم کو حیات کہا جاتا ہے، ہر علم کو، ہر معلومات کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب معلومات، اور وہی بات ہے کہ یہ انسان کہتا ہے کہ ہم نے علم سے ترقی کر لی، علم سے ترقی کر لی، کہتے ہیں علم سے انسان تو ترقی کر گیا لیکن انسانیت کی ترقی ابھی رک گئی۔ انسان تو ترقی کر گیا، چاند پہ پہنچ گیا، لیکن انسانیت کی ترقی بغیر آل محمد کے رک جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ علم جو ہے اس کے لیے کنڈیشنز رکھی عقل کی، اور عقل جس طرح سے دیکھنے کے لیے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ صحیح آنکھ ہو، دوسرا ارادہ ہو، اگر ارادہ نہیں ہے تو آنکھ بھی کام کی نہیں۔ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی گھڑی صاف کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ گھڑی صاف کر کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا ٹائم ہوا ہے، وہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ابھی تو آپ گھنٹے سے اس کو دیکھ رہے تھے، کہا حضور اس کو صاف کر رہا تھا، ٹائم نہیں دیکھ رہا۔ تو اگر انسان ارادہ نہ کرے تو یہ چھوٹے سے ڈائل کی 2 سوئیاں نظر نہ آئے، اور وہ بغیر ارادے کے دین کی وسعتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ رہے نا، دین کی وسعتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ارادہ
کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا ہے چشم صحیح ہو، آنکھ صحیح ہو، سمجھ رہے نا. وہ اور بات ہے کہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ہندوستان میں، جو چاند کمیٹی ہے اس کے صدر نابینا ہیں، اور وہ اعلان کرتے بھائیو چاند دکھ گیا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتے. تو عزیزان گرامی، ہر چیز کی جو ہے، ایک گاؤں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا بھائی اس کی تعریف کیجئے اس گاؤں کی. کہہ رہے ہیں مولوی صاحب 4 کا نام عالم ہے، 4 جاہل ہیں، 3 کا نام سالم ہے، تینوں کے ہاتھ پیر نہیں. تو وہی تعارف ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. چشم ہو، ارادہ ہو، نور ہو، اور کوئی چیز مانے نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو اس چیز کو دیکھنے کے درمیان. اسی طرح عقل کے لیے بھی 4 چیزوں کی ضرورت ہے. عقل سالم ہو، ارادہ ہو، نور ہو، اور جہل مانے نہ ہو. کوئی چیز مانے نہ ہو کہ وہ اس کو دیکھنے سے، جس طرح سے عقل، بہت سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمیں دیوانہ کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں. بھائی کوئی چیز، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی ہمارے اوپر جو ہے دولت کا پردہ پڑ جاتا ہے عقل پہ، کہتے ہیں کہ دولت کا پردہ پڑ جاتا ہے، کبھی مقام کا پردہ پڑ جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے شہرت کا پردہ پڑ جاتا ہے. عقل تو ہے جبھی تو یہاں تک پہنچے، لیکن پردہ پڑ گیا. تو اس پردے کو اٹھانے کے لیے شریعت بیان کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے، کہتے ہیں کہ علم کا، عقل کا جو ضروریات ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ عقل کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب انسان عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ حرف شناس بن جاتا ہے. جب اسے کوئی کام کی بات کہی جاتی ہے تو وہ اس کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ دوسرے کی سنتا بھی نہیں. اللہ نے اس لیے کان 2 دیے ہیں اور زبان 1 دی ہے. زیادہ سنو کم بولو. جو 2 چیزیں اس کا استعمال کم کر رہا ہے، اور جو کم چیز ہے، اور اس ایک کو بھی اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، میں نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، واللسان وشفتین، اور زبان دی تو ہے لیکن ہونٹوں میں بند کر کے دی ہے. واللسان وشفتین، کہ ہم نے ہونٹوں میں بند کر کے دی ہے، ورنہ اگر یہ کھل جائے تو یہ تباہی اور بربادی میں چلے. سمجھ نا؟ اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں ان باتوں کو کہ زبان 2 کام کرتی ہے. باہر سے یہ چیز کیسی، یہ بھی زبان بتاتی ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، تبرک کیسا تھا. جبھی تو باتیں بناتا آدمی کہ آج مرچیں زیادہ تھیں، آج یہ کم تھا، وہ بیچارہ مر گیا بناتے بناتے، اور اس کے جو ہے استعمال میں کہ صاحب یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا. زبان ہی تو ہے، یہی تو بتاتی ہے. ایسی کوئی بڑی انفارمیشن رکھتی ہے گوگل سے بھی زیادہ، کہ میاں ان کے یہاں کا زیادہ ٹیسٹ ہی تھا، پچھلے ٹیسٹ کو بھی یہ بتاتی ہے، اور سارے ٹیسٹ اس کے آن ریکارڈ رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز باہر سے کیسی ہے یہ بھی یہی بتاتی ہے، اور یہ حضرت اندر سے کیسے یہ بھی یہی بتاتی ہے. یہ جھوٹے ہیں، سچے ہیں، وعدے کے وفادار ہیں، وعدے کے خلاف ہیں، یہ بھی زبان بتاتی ہے. تو عزیزان گرامی، زبان کے ذریعے جو ہے، اور 80% لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. یہ روایات ہے، لوگ غلط روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 80% عورتیں جہنم میں جائیں گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیچارے علامہ مجلسی نے کہا تھا زبان کے گناہ، تو انہوں نے خود ہی صغرا کبرا نکال کے کہ چونکہ زبان ان کی ہی زیادہ چلتی ہے اس لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ زبان کے گناہ والے، کیونکہ کوئی ہر آدمی تو بادشاہ نہیں ہے جو ظلم کرے، طاقتور نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو لوگوں کے لیے تباہی کچھ لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے. لیکن زبان ایسی ہے کہ اس کا میٹر چلتا رہتا ہے. بس جو ہے ان لمٹ کال ہونی چاہیے، ان لمٹ ٹاک. آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر یہ خوب چلتی. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید اس چیز کے لیے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ حرف شناس ہوتا ہے. عقل حرف شناس ہوتی ہے. اگر کہیں سے اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو فوراً لے لیتی ہے، چاہے وہ جانوروں سے ہی صحیح، چاہے وہ پہاڑوں سے ہی صحیح، چاہے وہ جنگلوں سے صحیح. جہاں سے اس کو اچھائی ملتی ہے وہاں سے قبول کرتی ہے، عقل کی بنیاد پر. دوسرا فرماتے ہیں کہ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل انسان کو اس کی تکیے گاہ، اس کے عمل کو بنا دیتی ہے. عاقل انسان کی تکیہ گاہ، جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اس کا عمل ہوتا ہے. اور جو انسان ناعقلہ ہوتا ہے وہ آرزوؤں پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. امام فرماتا ہے کہ وہ آرزوؤں پہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا ہو جائے گا. اللہ کچھ نہیں کرنا، کہتا اللہ تو رحمان و رحیم ہے.
یعنی پھر وہ اس سے ملتا. ٹھیک ہے، اس کی رحمان و رحیمی یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے سلمان فارسی کے کفن پہ ایک شعر لکھا تھا. سلمان فارسی کون ہے؟ ایمان کے 10 درجے تھے اس وقت، معصومین کو ہٹا کے ایمان کے 10 درجے تھے. تو رسول کے صحابی میں 10واں درجہ سلمان فارسی کو ملا تھا، اور ان کے کفن پہ مولا لکھ رہے ہیں کہ سلمان بس یہ لے جاؤ. اس پہ لکھتے ہیں کہ خدایا اس لیے سامان زیادہ نہیں لایا ہوں چونکہ ایک شریف میزبان کے یہاں سامان لے جانا اچھی بات نہیں. ایک شریف میزبان کے لیے کہ میں اپنا سامان، اپنا کھانے کا سامان اپنے ساتھ لاؤں. بہرحال وہ مولا کے کیا معنی میننگ تھے ہم نہ نکالیں، چونکہ ہم 10ویں درجے پر نہیں ہیں. کہیں شعر پہ ہم تکیہ کریں نہیں، پہلے عمل کریں. تو کہتے ہیں کہ عقل جو ہے انسان کو تکیہ گاہ جو ہے اس کی عمل ہے، اور جہل اس کا تکیہ گاہ جو ہے اس کا آرزو ہے. تیسرا فرماتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت، عقل ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتی ہے، ظالم کی مخالفت کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہ ہو وہ ظالم کو روکے، لیکن اس ظلم کو اپنی ذات سے ختم کر دیتی کہ میں یہ ظلم نہیں کروں گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ جہل جو ہے، نا عقلی جو ہے انسان کو ظالم کا طرفدار بنا دیتی. بالکل الٹا آپ دیکھیے کہ ہم جہل اور عقل میں. اور فرماتے ہیں کہ مساوات، برابری، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برابر بانٹنا چاہتی ہے، لیکن نا عقلی انسان کو ہمیشہ بے ایمانی پر اتار دیتی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عقل انسان کو اتصال بے بقا کرتی ہے، یعنی اس چیز کی طرف لے جاتی ہے جو باقی رہنے والی. کل من علیہا فان وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے لیکن چہرہ خدا کو باقی رہنا ہے، وجہ اللہ کو. اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو وجہ اللہ زیارات میں بیان کیا گیا ہے. خود کہتے ہیں وجہ اللہ، حضرت علی علیہ السلام کو کہتے ہیں. تمام ائمہ کو وجہ اللہ کہا گیا ہے، جو باقی رہنے والی چیز. فرق یہ ہے کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے. یہ ازل سے نہیں تھے، خلق کیے گئے، لیکن ابد تک ہیں. یہ ابد تک ہے، اور ہم لوگوں کو ختم کیا جائے گا، ہم ممکن الوجود میں. تو کہتے ہیں کہ اتصال بے عقل ہمیشہ اس چیز کی طرف جاتی ہے اور لے جاتی ہے کہ جو چیز باقی رہتی ہے اس چیز کی طرف، اور جہل اس طرف لے جاتا ہے جو فنا ہونے والا ہے، جو فنا ہونے والا ہے. آپ اندازہ لگائیے معاویہ، آپ اس کی حکومت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ معاویہ کی حکومت میں 1200 گورنر تھے. گورنر شہر کا تو ہوتا ہی ہوگا. 1200 گورنر تھے اور 15,000 جمعے قائم کیے تھے اس نے. اب لوگ اسی لیے تو اس کو امیر معاویہ کرتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں ارے جمعہ قائم کر دی، لیکن اپنے مفاد کے لیے دھوکہ دینا. 15,000 خطبوں میں مولا کائنات کو شب و ستم کرنا، 15,000 ممبروں سے. تو معاویہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ جو بنا رہا ہوں یہ باقی رہ جائے گا. مسجد کی بقا ہے، مسجد سے دیے گئے برے بیان کی بقا نہیں ہے. وہ جو 15,000 اتنی بڑی تعداد کھڑی کر گیا مولا کائنات کے لیے، اور اس کے بعد آ کر دیکھے تو صحیح کہ مولا رہے اور وہ کیا رہا. سمجھ رہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عقل کا استعمال ہوتا ہے تو آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ میں لکھا، آپ نے ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، خلیفہ تھا عباسی. ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا مامون، ایک کا نام تھا امین، اور ایک کا نام تھا قاسم. مامون اور امین یہ دونوں بھائی آپس میں خلافت کے لیے بھی لڑتے رہے، فنا ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے. لیکن یہ جو قاسم تھا، قاسم معتمد اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں عقل کی پیروی کروں گا، میں باپ کی پیروی نہیں کروں گا. میرے بابا نے بھی یہ سوچا کہ آل محمد کا مال چھین لو، غصب کر لو مقام کو، اور اب یہ میرے بھائی بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا، ان سب کو چھوڑ دیا. امام کی حدیث سن کے اور یہ ساری چیزیں اس نے چھوڑ دی، اور وہ اصلاح کر لی اس نے اپنی. اس نے کہا کہ مجھے اس سے جڑنا ہے جو باقی رہنا ہے، مجھے اس سے نہیں جڑنا ہے جو فنا ہو جانا ہے. قاسم اس نے جو ہے اپنے شہنشاہی لباس جو بھی تھے شاہی لباس ہی اتار دیے،
سادہ لباس پہننے لگا، ساتھ ہی سادہ روٹی کھاتا تھا، اپنی مزدوری کر کے کھاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں اس سے مزدوری کروانے میں بھی شرم آتی ہے، اور یہ جو ہے کیا حال بنا رکھا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، تیرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ تو ہارون رشید نے اس کو بلایا، کہنے لگا کہ تم ہماری شان خراب کرنا چاہتے ہو، دیکھو تم اپنے دونوں بھائیوں کی طرح بنو، کس طرح شاہانہ رہتے ہیں، دیکھو ایسا ہے ویسا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، کہنے باپ بیٹا میں تمہیں کھو دوں گا، اس طرح رہو گے تو تم کھو جاؤ گے، کبھی پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے تم اس لباس میں آ جاؤ اور مجھے شرم آئے گی کہنے میں میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا بابا اگر آپ مجھے کھو دو گے تو 2 محبوب تو ہیں آپ کے پاس، لیکن میرا تو ایک ہی محبوب ہے، وہ ہے اللہ، وہ کھو گیا تو میں کیا کروں گا، وہ کھو گیا تو میں کیا کروں گا، میں اپنے محبوب کو نہیں کھونا چاہتا۔ آپ کو مبارک ہو، پہلی بات تو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ آپ بھی چھوڑ دو اور ان سے بھی کہو یہ آل محمد کا حق ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو ذمہ داری دو اور ایسا کرو اس کو مصر کا گورنر بنا دو۔ اس نے اس کو مصر کی گورنر دی اور سارے تیار کر کے حکم نامہ، اور کہا اس کو سونا دو، چاندی دو، اس سے کہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے وہاں سے، صرف تم حکومت کرو، وہاں کے گورنر بن کے رہو۔ اس نے کہا یہ جبر ہے یا اختیار ہے؟ کہا نہیں یہ جبر ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کو لے تو لیا اور رات کو یہ فرار ہو گیا، یہ غائب ہو گیا وہاں سے، اس نے چھوڑ دیا اس کے ہارون رشید کے وطن کو، غائب ہو گیا، ڈھونڈتے رہے کہیں نہیں ملا۔ یہ چلا گیا کوفہ، یہ بصرہ، اور بصرہ جا کے اس نے اپنا نام بدل لیا اور اپنا نام احمد رکھ لیا۔ احمد اس نے نام رکھ لیا تو اس کو تاریخ میں ایک دوسرے نام سے جانا گیا، احمد سبتی۔ سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو۔ وہاں پر بصرے میں کیا ہوتا تھا کہ مزدوروں کو جب ہائر کیا جاتا تھا تو وہ سیٹرڈے کا مارکیٹ لگتا تھا، وہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے تھے اور وہ لوگ پورے مہینے پورے ہفتے کے لیے لے جاتے تھے۔ اس کا کیا تھا، احمد چونکہ وہ صرف سیٹرڈے کو ہی کام کرتا تھا، آتا تھا سیٹرڈے کو، مزدوری کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس نے ایک بیلچہ خریدا اپنے لیے، کلاڑی خریدی اور کام کر، لاکھ اس کو کہتے تھے مجرت دیں گے یہ دیں گے، وہ کہتا نہیں، میرے لیے ایک دن کماؤں گا تاکہ بقیہ دن میں اللہ کی عبادت کروں، یعنی اس دن بھی کروں۔ اور جس کے یہاں کام کرتا تھا اس سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو اذان کا ٹائم میرا، یہ میرا بھی نہیں اللہ کا ہے، عبادت کے ٹائم میں مجھ سے کام نہیں لوگے، لیکن ہاں، تو ایک بہت ہی متدین شخص تھا بصرے میں، وہ اس کو لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد اس کو جب کہتا ہے کہ ایک دن کام کرو گے، کہا کہ مجھے سوکھی روٹی کھانے کے لیے ایک دن کی مزدوری کافی ہے، میں پورے ہفتے اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے مجھے اس کے لیے کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے کہ جو باقی رہنا ہے، مجھے وہ نہیں کرنا جو فانی ہو جانا ہے۔ فنا کے لیے میں اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالوں گا، بقا کے لیے اپنی جان کو میں بازی لگا دوں۔ اور یہ آ کے چلا گیا اور وہ متدین کے یہاں کام کیا، نماز کے ٹائم اس کو کہا ٹھیک ہے نماز کا ٹائم تمہیں دے دیا جائے گا، نماز پڑھتا، اور احمد سبتی 3 برابر کام کرتا مزدوروں سے، تو بڑے خوش تھے کہ بھئی یہ تو 3 برابر کام کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہ اس نے آیا ہی نہیں، کئی دن ہو گئے، تو وہ جو متدین شخص تھا اس نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ معلوم کروں وہ کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا وہ آ نہیں رہا ہے بہت دنوں سے بازار میں، لہٰذا چاہیے لگتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ جب یہ گئے تو احمد سبتی بیمار اس پہ بستر پہ پڑا ہوا، اس نے کہا کہ تمہارا یہ حال ہو رہا ہے، تم آتے نہیں ہو، چلو ہم تمہیں پہلے کھانا دیتے ہیں اور پھر پیسہ دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے لگتا ہے میرے خدا کا حکم آنے والا ہے اور میں جا رہا ہوں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میرے 2 کام کر دو۔ کیا؟ کہا ایک تو یہ مجھ سے وعدہ کرو میرے یہ بیلچہ اور میری کلاڑی بیچ کے مجھے کفن دو گے، مجھے تمہارے مال سے اور کسی اور کے مال سے کفن نہیں چاہیے، مجھے اپنے مال سے کفن چاہیے، اپنے مال سے زمین چاہیے، مجھے دفنا دینا خرید کے، یہ اتنا میں سمجھتا ہوں ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ میری انگوٹھی لو اور میرے باپ ہارون رشید کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں جتنے دن میں نے اس بیت المال کی انگوٹھی کو پہنا ہے میں اس کا جواب اللہ کو نہیں دے پاؤں گا، لہٰذا یہ بیت المال کی انگوٹھی ہے جو تم نے میری انگلی میں ڈال دی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تم ان یتیم اور بیواؤں کے پاس واپس لوٹا دو جن کا یہ مال بنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی جب انسان عقل کی پیروی کرتا ہے، جب انسان عقل کی پیروی کرتا ہے تو وہ ہارون رشید کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، منبر رسول سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ حق کی پیروی وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر۔ تو عزیزان گرامی، انسان کو کہتے ہیں کہ زندگی علم کا نام ہے، اور علم عمل کا نام ہے، اور عمل صالح کا نام ہے، اور موت روح کی جو ہے جہالت کا نام ہے کہ مقابلے میں آنا۔ تو عزیزان گرامی، جہل نے ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا، یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ کیوں؟ شیطان کہتا ہے کہ خدایا تو حکیم ہے، تو حکیم ہے، تو جانتا میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تو مجھے حکیم مانتا تو مجھ سے یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ میں نے ایسا حکم کیوں دیا آدم کا۔ تو کہا کہ تم نے آدم کو کیوں بہکایا؟ تو کہتا رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے اغوا کر لیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، یعنی اللہ پہ ہی اپنی۔ آدم سے پوچھا تم نے کیوں کیا بھیا، اس کے بہکاوے میں کیوں آئے؟ تو آدم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میں نے تیرا کیا بگاڑ لیا، میں نے تو اپنے ہی نفس پہ ظلم کر لیا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں انکساری ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے۔ یہ بہت سی دنیا ہمیں غلط راستے پہ چلانا چاہتی ہے، لیکن آل محمد نے ہمیں صحیح راستہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کر دی ہے، شاکرن و کفورا دونوں راستوں پر، کھلا راستہ بھی بتا دیا، اندھیرا راستہ بھی بتا دیا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں پر علم ہوتا ہے، جہاں پر معرفت ہوتی ہے، وہاں پر محبت اور عشق کے پھول کھلتے ہیں۔ اگر معرفت نہیں ہے تو عشق کے پھول کھلنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام وہ ہیں کہ آل محمد سفر میں ہے۔ کوفے سے آپ کو روانہ کر دیا گیا ہے شام کے لیے، سرہائے شہداء بھی جا رہے۔ میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، تاریخی ہے، بچوں کے لیے بتانا ضروری ہے، کہ جب ایران پر حملہ ہوا اور وہاں سے کنیزوں کو لایا گیا اور ان کنیزوں کو بازار مدینہ میں بیچا جا رہا تھا، تو قمبر نے آ کے مولا سے کہا مولا کچھ خواتین آزاد گھر کی لگتی ہیں، وہ کنیزیں نہیں ہیں، لیکن خلیفہ وقت ان کو بھی بیچ رہا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کی مٹی کو جھاڑا اور فوراً مدینے کے اس بازار میں پہنچے جہاں کنیزوں کو بیچا جا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ خلیفہ تو جانتا ہے اسلام میں آزاد گھرانے کی عورتوں کو کنیزی بھی نہیں بیچ سکتے۔ تو کہا علی پھر کیا کیا جائے؟ کہا ان کو اختیار ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم عزت اور احترام سے ان کو واپس لوٹا دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہاں پر عزت و شرف سے رہیں، اور یا پھر وہ یہاں رہیں اور جو اسلامی ٹیکس بنتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ کام کریں یا جو کہیں وہ رہیں، یا یہاں پر شادی کر کے یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو مولا نے ان کو اختیار دیا۔ دو تھیں، ایک شہزادی تھی، ایک کنیز تھی، ایک وزیر زادی تھی۔ شہزادی سے پوچھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھا دی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی۔ مولا کائنات نے مساوات، جس کے گھر میں برابری کا انصاف ملتا ہو، کیونکہ فضا کو یہی کہہ کے تو رسول نے دیا تھا کہ بیٹی ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن یہ کام کرے گی۔ ان کی خدمت کرے چندروز جو باندی کی طرح، اس کا کردار چمکنے لگے چاندی کی طرح۔ اس مساوات کے تحت مولا کائنات نے اس بی بی کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری سے پوچھا، کہا تم کیا چاہتی ہو؟ یہ وزیر زادی تھی، اس نے کہا کہ میں مالک اشتر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مالک اشتر سے ان کی شادی کی مولا نے۔ اس کے بعد مولا نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک وقت میں کتنی کنیزیں تمہاری خدمت کرتی تھی؟ وزیر زادی نے کہا کہ 50 کنیزیں بادشاہ زادی کی خدمت میں ایک ٹائم میں رہتی تھی اور 20 کنیزیں میری خدمت میں، یعنی وزیر زادی کی۔ تو مولا نے کہا کہ ان کا اسٹیٹس باقی رکھتا ہے اسلام، لہٰذا خلیفہ وقت سے کہا کہ اب یہ مسلمان کی بیویاں بن چکی ہیں، لہٰذا ان کو وہی عزت اور شرف اور وہی اسٹیٹس ان کو ملنا چاہیے۔ 50 کنیزیں ان کی خدمت میں دی جائیں اور 20 کنیزیں ان کی خدمت میں دی جائیں، اور بقیہ کنیزوں کو مولا کائنات نے خرید لیا۔ اس طرح سے مساوات دی۔ شادی کے دوسرے دن جب اس بیوی سے پوچھا کہ بی بی آپ کو حسین کیسے لگے، تو اپنی 50 کنیزوں میں سے 20 کو راہ خدا میں آزاد کر کے کہنے لگے کہ میں کیا بیان کروں اس شہزادی کی تعریف۔ اور 20 کنیزیں جب سید سجاد کی ولادت ہوئی تو اس بی بی شہربانوں نے 20 کنیزیں اس وقت آزاد کی، لیکن 10 کنیزوں نے آزاد ہونے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ بی بی ہم اس دروازے پر آپ کی کنیزی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہ دروازہ نہیں چھوڑنا ہے۔
ان میں ایک بی بی تھی جس کا نام شیری تھا. یہ امام حسین علیہ السلام سے بےحد محبت کرتی تھی. اس کی زندگی ایک غلام اور ایک کنیز، دو ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی ہے جناب فضہ کے علاوہ. امام حسین ایک جناب جون غفاری، ابو ذر غفاری کے غلام، یہ ہمیشہ امام حسین کی بچی ہوئی روٹی کھاتے تھے. ہمیشہ کہتے تھے مولا مجھے اس میں جو مزہ آتا ہے مجھے بہت اچھا لگا. اس کو بھی شریعت نے شرف دیا، وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے شہدائے کربلا جہاں آپ دفن ہو گئے وہ زمین چمکنے لگی. اور دوسری یہ بی بی تھی جو ہمیشہ مولا ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو پانی پلایا کرتی تھی، خوش ہوتی تھی، مسکراتی تھی، دیکھتی تھی. اگر مولا نظر نہیں آتی تو پریشان. تو بی بی شہربانوں نے ان کو آزاد کہا کہ میں تمہیں لباس فاخرہ پہناتی ہوں، تم مولا سے عقد کر لو. تو مولا نے کہا نہیں، یہ عقد میں نہیں کروں گا بلکہ یہ کسی کی امانت ہے میرے پاس. آپ نے آزاد کر دیا، بہت بہت شکریہ. اب ہوا کیا کہ اس طرف ایک قلعے دار تھا جو عیسائی تھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اس کا عقد ہو رہا ہے. لڑکے کی طرف سے حضرت عیسیٰ عقد پڑھا رہے ہیں اور لڑکی کی جانب سے رسول اللہ عقد پڑھا رہے ہیں. اور جب اس کا یہ عقد ہو گیا تو کہا کہ یثرب میں تمہاری دلہن ہے، جا کے لے لو. یہ شخص وہاں سے چلا اور چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اپنے خواب کو بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، وہ زوجہ تمہاری میرے پاس ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس کا عقد پڑھایا، وہ مسلمان ہوا امام کے ہاتھوں پر، اور اس سے امام حسین علیہ السلام نے شیری کا عقد کر دیا. جب شیری سے عقد ہو گیا تو شیری کہنے لگی مولا میں اپنی زندگی کو آپ پہ قربان کرنا چاہتی تھی، میں یہیں مرنا چاہتی تھی. امام نے فرمایا کہ شیری تم پہلی سفیر ہو ہماری جو مدینے سے جا رہی ہو، تمہارے جانے سے ہماری معرفت کے پھول کھلیں گے. ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، ہماری محبت، چونکہ جتنا نزدیک سے تم نے ہمارے گھرانے کو دیکھا ہے اتنا کسی نے نہیں دیکھا. لہٰذا جاؤ، تمہارے لیے زمینہ فراہم ہے. یہ شخص عبداللہ بن قیس نام ہے اس کا، یہ بہت ایماندار اور شریف انسان ہے، یہ قلعے دار ہے. تم دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں عالم محمد کی معرفت کو پھیلا دو گی. شیری کہتی ہے کہ آقا لیکن مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ملنے آتی رہوں. مولا نے کہا کہ شیری ایک دن ہم تمہارے پاس آئیں گے. شیری نے حسین ابن علی سے وعدہ کر لیا. شیری رخصت ہو کر اس قلعے دار عبداللہ بن قیس کے ساتھ آ گئی. اپنے دنوں کو گنتی رہی، شہزادے کو یاد کرتی رہی. تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے بات کی، کہا کہ میرے آقا نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں اپنے آقا کو یہاں مہمان بلا لوں. عبداللہ بن قیس خوش ہوا، کہا کہ میں خود جا کے بلا کے لاؤں گا. شیری نے کہا نہیں، آقا کو پیغام دیتے ہیں، وہ مالک ہیں، مرضی مختار ہیں، وہ جب آئیں گے ہم یہاں تیاریاں کریں گے. اپنے غلام کو بھیجا. یہ غلام مدینے پہنچا تو حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے. یہ غلام مکہ مکرمہ میں آیا اور امام حسین علیہ السلام سے بات کی. مولا نے فرمایا شیری سے کہو ہم مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور ہم قریب تمہارے پاس آنے والے ہیں. اور مولا کے ہاتھ میں اس وقت جناب علی اصغر تھے اور پوری فہرست تیار کی کہ میرے ساتھ کون کون ہے. اور یہ غلام ساری اطلاعات لے کے واپس آیا اور شیری کو آ کر دی کہ شیری تیرا مولا مدینہ چھوڑ چکا ہے. مکہ سے نکلنے کے بعد، حج کے بعد انشاءاللہ مولا تمہارے پاس آئیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں. جب شیری نے دیکھا تو یہ تیاری میں لگ گئی. جناب علی اصغر کے لیے جھولے تک کا اہتمام کیا. جناب ہنو محمد جناب علی اکبر کے لیے مسند بنائی اور اپنے علاقے کی خواتین سے کہتی تھی دیکھو میرے جنت کے رہنے والے میرے گھر آ رہے ہیں. اپنے مردوں سے کہنا کہ اپنے کوٹھوں پہ نہ چڑھے، اپنے گھر کے کوٹھوں پہ نہ چڑھے. اور یہ بیویاں جب تک یہاں رہیں کوشش کرنا کہ کسی کی آواز بلند نہ ہو. اسی انتظار میں یہ بیوی اپنے وقت کو گزارتی رہی. ایک دن کیا دیکھتی ہے خواب میں کہ مولا دروازے پر کھڑے آواز دیتے ہیں شیری تیرا آقا تیرے پاس آیا ہے. شیری بیدار ہوئی. عبداللہ بن قیس کو اس نے بیدار کیا. عبداللہ میرا مولا آ گیا. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نگہبانوں سے کہا ہوا ہے کہ جب اگر کوئی یثرب سے کوئی قافلہ آئے تو ضرور بتانا. شیری یہ رات ہے، رات میں تیرا مولا کیسے آ سکتا ہے؟ عرب کا دستور ہے کہ رات میں آرام کیا جاتا ہے. کہتی ہے عبداللہ تم نہیں جانتے میرا آقا زادیوں کے ساتھ ہے، علی زادیاں رات میں سفر کرتی ہیں. لہٰذا عبداللہ بن قیس سے کہتی ہے عبداللہ میرا آقا آیا ہے. شیری پا برہنہ اپنے شوہر کے ساتھ قلعے کے دروازے کی طرف جاتی ہے. راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک
سپاہی واپس چلا آ رہا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا کوئی قافلہ ہے جو شام کی طرف جا رہا ہے، اس کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ کچھ اسیر ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ شام والوں سے میرے آقا کا کیا لینا دینا، میرا آقا یثرب کا شہزادہ ہے، اور یہ اسیر کون ہے؟ شیری کہتی ہے کہ عبداللہ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا آقا آیا ہو۔ ایک مرتبہ جب شیری دروازے پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ سپاہی شام ہے جو پانی کے بغیر جابلب ہے اور پریشان سپاہی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ بیبیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ شیری ان بیبیوں کی طرف گئی اور جانے کے بعد احساس خوشبو کیا، کہا کہ مجھے خوشبو تو ایسی آتی ہے جو میرے پہچان کی ہے، لیکن بیبیاں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون، کہاں سے آئی ہو؟ ایک مرتبہ اتنا سوال کرنا تھا، جناب زینب بتانے سے انکار کرنا چاہتی ہیں، لیکن ایک سرے بریدہ جو نوکے نیزہ پر تھا، آواز آئی ہے شیری تیرا آقا تیرے پاس آیا ہے۔ اب جو شیری نے آقا کی آواز سنی، اس نے کہا یہ بیبیاں کون ہیں؟ زینب نے کہا کیا تو جانتی ہے شیری میں کون ہوں؟ ارے میں علی کی لاڈلی زینب ہوں، ہادہی کلثوم، ہادہی فضدہ، ہادہی ام لیلہ و رباب فروا۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا آقا مجھے حکم دیجئے میں ان سپاہیوں کو گرفتار کر لوں اور ان کو قتل کر دوں، یہ قلعہ آپ سے متعلق ہے۔ سید سجاد نے سر کو جھکا لیا، اے شیری اگر ہم شام نہ گئے تو شام والے حسین کو خارجی کہیں گے۔ عزیز ہو، ارے سید سجاد میں کہوں گا مولا، ارے شام والے آقا کو خارجی نہ کہیں، نواسہ رسول جانے۔ سید سجاد نے اس جملے کی کیا قیمت ادا کی؟ ارے سید سجاد مدینہ تو واپس آ گئے، جب جب شام کا نام آتا سید سجاد آنکھ خون کے آنسو روتے، الشام الشام الشام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم بقضائہ تسلیما لعمرہ۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بارلا تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ میرے معبود در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود ہماری نسلوں میں عاشقان آل محمد پیدا ہوتے رہیں۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے سب بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، عزائے حسینی کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع اکرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، معمار بقی کے ساتھ ہم سب کو مزدوران جنت البقی میں شمار فرما، ہمارے گناہوں اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما، ان مراکز دینیہ اور علمیہ کی حفاظت فرما، اس کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔